السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین اور سامعات کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر مسعود رضا پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، تصوف اور قصص النبیین کے تمام دروس آپ تک پہنچیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ ہم گزشتہ مجلس میں مشائخ لدڑ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ آج ہماری اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے۔ ہم پیر طریقت، رہبر شریعت، کتب کشمیر، شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ خواجہ حافظ عبداللہ لدڑوی رحمہ اللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ آپ اپنے زمانے کی نابغہ اثر شخصیت تھیں۔ دنیا بھر میں ان کے ہزاروں شاگرد آج بھی مختلف صورتوں میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے ماموں محترم کا 40واں تھا تو اس وقت پیر شبیر شاہ صاحب چورا شریف والے، ان نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی وہاں۔ ان نے کہا کہ حضرت حافظ عبداللہ لدڑوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنا نام کمانا چاہتے تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا، لیکن انہوں نے نام کے بجائے کام کمایا، اور رہتی دنیا تک ان کا کام انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ تو ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے کراچی کے لیے دوبارہ سفر کا جو ارادہ کیا، اور میرے نانا محترم مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں نے دوبارہ جانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چند دن تو ابھی آپ پہلے واپس آئے، تو پھر آپ نے 100 روپیہ کراچی کے سفر کے لیے ادھار مانگا۔ تو نانا محترم نے وہ پیسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ علل صبح کراچی تشریف لے گئے۔ صوفی فضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرید خاص تھے، آپ کے پروگرام سطحی نہیں تھے بلکہ بڑے گہری ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں آپ بھی گئے اور آئے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ آپ کیوں گئے اور اتنے جلدی واپس آ گئے۔ تو جب حضرت مفتی اعظم آزاد کشمیر مولانا مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوئے، تو آئمہ تربیت کے لیے آپ استاذ العلماء مقرر ہوئے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے، عشر و زکوٰۃ کونسل کے ممبر رہے، نظامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سرپرست مقرر ہوئے۔ یہ محکمہ جو تھا یہ سرکاری طور پر مارد وجود میں آیا۔ آپ اس کے ناظم اعلیٰ اور علامہ بستان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ جب بھی گزرے ہوئے علماء و مشائخ کا خیال آتا ہے تو علامہ حافظ مفتی محمد عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ منفرد نظر آتے ہیں۔ وہ تکلف پسند نہ تھے، طبیعت کے بہت ہی سادہ تھے، حالانکہ علمی اعتبار سے وہ بہت ہی بلند تھے۔ مجھے پیر عبدالقادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور رحمت نازل کرے ان پر، ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں مفتی صاحب سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو ٹیبل ٹاک کا ماہر ہو، فی البدی فوراً ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں سے بھی بہت محبت سے پیش آتے تھے، اور وہ میرے استاد محترم بھی تھے، مربی بھی تھے، اور میرے نانا محترم بھی تھے۔ جب روزانہ آپ چکسواری
سے میرپور تشریف لاتے تو ان دنوں میں وہاں پڑھتا تھا، تو میرے متعلق پوچھتے کہ اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے کہ نہیں۔ مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا میری اور میرے بھائی مولانا عبدالعزیز لدڑوی کی ایک دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی اور ہماری اس وقت عمر چھوٹی تھی، لیکن سرکار لدڑوی رحمہ اللہ نے ڈانٹا، اس کے بعد میری اور بھائی جان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو چکسواری سے عام بس پر سفر کرتے اور دوران سفر آپ کا معمول تھا کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ بس میں ڈرائیور آپ کا احترام کرتے تھے کہ جو ہی شیشے سے دیکھتے کہ آپ بس پر سوار ہونے لگے ہیں تو میوزک فوراً بند کر دیتے تھے، اور جو بھی شخص فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوتا وہ احتراماً آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیتے۔ میرپور مرکزی جامع مسجد اور سرکاری دفتر میں پہنچ کر تعلیم و تدریس اور افتاء کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے اور عصر کی نماز پڑھا کر دوبارہ چکسواری کے لیے روانہ ہو جاتے۔ رات کے پہنچنے کے بعد طلباء کو پڑھاتے اور اس کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد آرام فرماتے۔ فجر سے پہلے غسل کرنا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جماعت کرانا آپ کا معمول تھا۔ قبلہ مفتی اعظم آزاد کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انفرادی خصوصیت تھی کہ کبھی دوسرے کو اپنی تکلیف کا احساس نہ ہونے دیتے تھے۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا اور خوش طبعی ان کی فطرت ثانیہ تھی۔ میں نے انہیں غصہ میں بہت کم دیکھا، اور کبھی کبھار دیکھا بھی تو بالکل معمولی سا دیکھا۔ ان پر کبھی اشتعالی کیفیت طاری نہ ہوتی تھی، اکثر غصہ کے بعد مسکرا دیا کرتے تھے کہ دوسرے آدمی کو غصہ بھول جایا کرتا تھا۔ آپ جمعیت علماء جموں و کشمیر کے بانی صدر اور انجمن تبلیغ الاسلام کے بھی بانی صدر تھے۔ علمی اعتبار سے آپ کا شمار بلند پایا علماء اہل سنت میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف بلند پایا مفتی اور مدرس تھے بلکہ ایک بہترین عوامی مقرر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریر کے معاملہ میں بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ ان کی تقاریر میں علماء کے لیے جواہر اور موتی ہوتے تھے، وہاں عوام بھی اس سلیس انداز سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ اشعار کو لے میں پڑھتے اور سر و گر کے سبھی ہنر جانتے تھے۔ دوران تقریر رلا دینا اور ہنسا دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اللہ کریم ہمیں ان سلف صالحین کے حیات طیبہ پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کی طبیعت میں جو مذہبی اعتدال تھا اس پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔